بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ میں فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ سب معزز مہمانوں کو سوال و جواب کی اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں. فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن، اس کا تعارف کیا ہے؟ اس کا تعارف اس کے مقاصد ہیں اور اس کا مقصد بہت ہی سادہ ہے جو کہ محض ایک جملے میں بیان کیا جا سکتا ہے: اتحاد امت، تجدید ایمان اور احیاء اسلام. احیاء اسلام زندگی کے تمام گوشوں میں، اسلام کا پولیٹیکل سسٹم وہ بھی دوبارہ علی منہاج النبوہ زندہ ہو جائے، اس کا اکنامک سسٹم، اس کا سوشل سسٹم، اسلام کی مکمل تہذیب، اسلام کا ایجوکیشنل سسٹم، اسلام کا عدالتی نظام، جوڈیشل سسٹم، یعنی دین اسلام اسی طریقے پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جس طرح سے آپ نے اس معاشرے میں چینج پیدا کی اور دین اسلام کو نافذ کیا، زندہ کیا، زندگی کے تمام گوشوں میں، پبلک لائف میں بھی اور پرائیویٹ لائف میں بھی. لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ امت کے فہیم عناصر میں خاص طور پر ایک ایمان کی تحریک کو برپا نہ کر دیا جائے، کیونکہ ایمان وہ قوت ہے جو انسان کو قربانی دینے پر آمادہ کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ امت کے تمام منتشر گروہ اور یہ منتشر جتھے تمام اختلافات کو بھلا کر جب تک یکجان نہیں ہو جاتے اس وقت تک امت کی عظمت و سطوت کا خواب دیکھنا یہ محال ہے. مقصد بہت بڑا ہے، لیکن جتنا بھی سفر لمبا ہو ابتدا پہلے قدم سے ہی ہوا کرتی ہے. فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن مختلف قسم کی علمی محافل کا انعقاد کرتی رہتی ہے، اور آج کی یہ محفل بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. آج کی ہماری شخصیت مولانا اسحاق صاحب اگرچہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن ان کا ایک مختصر سا تعارف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. عرصہ 25 سال سے جامعہ مسجد کریمیہ سلیمی چوک جھال میں خطابت کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں. گزشتہ چند برسوں سے ان کا پروگرام فتاوی آن لائن جو کہ کیبل ٹی وی پر نشر ہوتا ہے، اس نے ملک میں بے پناہ مقبولیت حاصل کی، جس میں پورے ملک سے مفت کال کر کے اپنے تمام دینی، سماجی اور ہر قسم کے مسائل کا لوگ حل پوچھتے ہیں. کچھ شخصی تعارف مولانا کا: مولانا اسحاق صاحب چک جھمرہ کے نواحی گاؤں میں سن 1935 میں ان کی پیدائش ہوئی. بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے خداداد علمی صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا. علم کے رسیا ہونے کے وجہ سے مولانا نے بچپن ہی میں دین کا وہ علم، بنیادی علم، وہ خود ایکوائر کیا. بڑی اہم بات یہ ہے مولانا کے بارے میں کہ مولانا باقاعدہ کسی مدرسے سے فارغ التحصیل نہیں ہیں، لیکن بہت سے مدارس کے مفتیان اور شیوخ مولانا سے علمی رہنمائی حاصل کرتے ہیں. مولانا کا تمام نالج اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مہربانی سے ان کی ذاتی کاوش اور استعداد کی بہت پیچیدہ مسائل مولانا اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص حکمت اور فراست عطا فرمائی ہے، بصیرت، جو کہ مولانا ایک جملے میں حل کر دیتے ہیں. انشاءاللہ اس نشست میں بھی آپ دیکھیں گے کہ علمی اور نظری اشکالات اور عقدے جس طرح سے مولانا کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت اور فہم عطا فرمایا ہے، ہماری
فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جب سے مولانا سے نیاز مندی ہے، کم ہی دیکھنے میں آیا ہے کہ امت میں جو کہ اس وقت قحط الرجال کا دور چل رہا ہے، مولانا اسحاق صاحب جیسی علمی شخصیات، ان کے ساتھ اس قسم کی محافل اور مجالس جو ہیں یقیناً انسان کے جو علمی ذوق اس میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ اب میں سوال و جواب کی نشست کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے چند باتیں چند درخواست کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نمبر ایک تو اس قسم کے سوالات سے گریز کیجئے گا جن سے امت کے کسی گروہ، کسی فرقے یا کسی شخصیت کی دل آزاری ہو، اور کوشش کیجئے گا کہ ایک وقت میں ایک ہی سوال کیجئے، اور نہ ہی سوال اس نیت سے ہو کہ محض مولانا کی علمی مرتبت کی جانچ مقصود ہو۔ تو سوال و جواب کی نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو دعوت دوں گا، سوال جس صاحب نے بھی کرنا ہو وہ ہاتھ کھڑا کر دیں، ان کے پاس یہ مائک پہنچا دیا جائے گا، اور سوال جو ہے وہ آپ خود کریں، تحریری سوال نہ بھیجیں، سوال خود کھڑے ہو کر کریں۔ سوال جواب کی نظر شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں آج کے دن کی مناسبت سے کچھ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وذکرہم بایام اللہ، کہ ایسے دن جن میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم یا فرد پر کوئی انعام کیا ہو یا اس پر کوئی ابتلا اور آزمائش آئی ہو، ان کو بھولنا نہیں چاہیے، ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ خاص ہے ذکرہم بایام اللہ، ان کو اللہ کے دن کہا کہ وہ کوئی خاص موقع ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے یا کوئی امتحان جو اس میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، تو ایسے واقعات کو اگر افراد اور اقوام بھول جائیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کی میموری ختم ہو جائے، حافظہ جاتا رہے، نسیان کا شکار، اسے پتہ ہی نہیں کہاں سے چلا تھا، کدھر جانا تھا۔ تو جب قومیں بھی ایسی چیزوں کو بھلا دیتی ہیں یا کھیل تماشے میں ان کو بسر کر دیتی ہیں تو یہ ان کی ہلاکت اور بربادی کے سامان ہوتے ہیں۔ وہ دن جس دن پاکستان بنا تھا وہ بھی ہمارے لیے شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر، ایسے دانشور اور مفکر اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے یہ بات بھی جو ہے نا الجھا دی کہ پاکستان کیوں بنا تھا۔ اس سوال کا جواب ہی لوگوں کو ملتا ہے، اس لیے کئی لوگ پریشان ہیں بیچارے کہ یار کیوں بنایا تھا یہ پاکستان۔ حالانکہ یقین جانیں لوگوں کا کیا ارادہ تھا یا کیا نیت تھی، مجھے اس سے بحث نہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو مسلم علاقے آزاد نہیں نا، آزادی نہیں حاصل کرتے، نہ ان کی توحید ہے، نہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان میں کامل ہیں، نہ کتاب اللہ ان کے پاس ہے۔ تھوڑا نقصان نہیں، غلامی۔ آزادی جو ہے یہ توحید کا تقاضا ہے، چھوٹی بات نہیں۔ لا الہ الا اللہ نہیں پورا ہوتا جب تک ہم غیروں کی غلامی سے آزادی نہ حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اور مائدہ میں یہی بات کہی کہ جب غیر اسلامی ریاستوں میں یا غیر اسلامی عدالتوں میں مسلمان اپنے مقدمے لے جائیں تو اس کو تحاکم الطاغوت کا مشرک ہو جاتے ہیں، کہ مانتے اللہ کو حاکم ہے، فیصلے غیروں سے کرا رہے ہیں، چھوٹا جرم نہیں۔ اور یہ جو آیت آتی نا کہ اللہ ہر جرم بخش لے گا، شرک نہیں بخشے گا، یہ اسی سے آگ میں آتی ہے۔ آپ پڑھ لیں وہاں دوسرے شرک کی بات نہیں، قبریں پوجنے کی یا بتوں کی، یہی ہے کہ یہ لوگ غیروں کی عدالتوں میں مقدمے لے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں تو سوائے اس کے کہ ہم آزادی حاصل کریں اور وہاں اللہ کے قوانین کی پابندی کریں، ہماری توحید بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، ہمارا لا الہ الا اللہ بالکل جھوٹا ہے۔ لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گا، جب ہم اللہ کے قانون پر عمل نہیں کر سکتے تو کیا اللہ کو حاکم مانتے؟ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب ہم مانتے تو اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ رسول اس لیے نہیں آتے کہ ان کا میلاد منایا جائے، ان کی نعتیں پڑھی جائیں، اس سے ان کا حق نہیں ادا ہوتا۔ ما ارسلنا من رسول اللہ علیہ وسلم، رسول جب آتا ہے تو وہ مطاع مطلق ہو بن کر آتا ہے کہ اس کی اطاعت ہر معاملہ میں کرنی۔ جب ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے لیے ایک ہی شخصیت ہے جس کی ہم اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے۔ اب رسول اللہ جو دین دے گئے اگر وہ الماریاں بند رہے اور ملک میں اس کے خلاف نظام چلتا رہے تو رسول کی رسالت پر ایمان کہاں گیا ہے؟ اور جو قرآن پر ہمارا ایمان تھا کہ اب کسی ہدایت کی ضرورت نہیں، قیامت تک کے لیے قرآن کافی ہدایت ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک تجربہ گاہ چاہیے
جہاں ہم لوگوں کو دکھا سکیں کہ یہ کتاب آؤٹ آف ڈیٹ نہیں، اپ ٹو ڈیٹ ہے، ہم زمانے کا ساتھ دیتے ہیں، چلا کر دکھائیں معاشی نظام۔ اب کیا مصیبت ہے کہ ایک طرف ہم سود کو حرام کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے اللہ رسول سے جائیں گا، کوئی مسلمان علاقہ نہیں جو سود کا متبادل تلاش کر سکا۔ تو ہمارا زبانی دعویٰ کہ دین مکمل ہے اس کو تو ہم جٹلا رہے ہیں اپنے عمل سے۔ پوری دنیا کہہ رہے اگر سچے ہو تو چلا کر دکھاؤ بھائی، سود کو ختم کرو، انشورنس کو ختم کرو۔ اسی لیے پاکستان حاصل کیا گیا۔ اب جو جی چاہے بکتا رہیں کوئی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ ہمیں ایک ایسی تجربہ گاہ چاہیے جہاں ہم قرآن اور سنت کو نافذ کر کے پوری دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ رسول علیہ السلام کی شریعت ابدی ہے، دائمی ہے۔ یہ اس وقت کی بات نہیں کہ اس وقت ٹھیک تھی اب نہیں چل سکتی۔ تو یہ ملک جو ہے نا توحید، رسالت اور کتاب اللہ، ان تینوں پر ایمان کا تقاضا اور بالکل مطالبہ ہے کہ مسلمانوں کا آزاد علاقہ چلائیں یا نہ چلائیں، ان کی اپنی قسمت ہے، مگر جب آزاد ہی نہ ہوں گے غیر ہمیں قرآن پر عمل کرنے دیں گے، سنت نافذ کرنے دیں گے۔ اس لیے آزادی جو ہے مسلمانوں کے لیے بالکل یہ دینی تقاضا ہے، اس کے بغیر کوئی ہماری زندگی نہیں۔ اور اسی لیے آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ جو غیر مسلم ریاستوں میں مسلمان رہتے ہیں نا، پیدا ہو گئے وہ دو ہی راستے ہیں، یا وہاں انقلاب کی کوشش کریں یا ممکن ہو تو ہجرت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں ان صحابہ کا ذکر کیا جو مکے میں ٹھہرے ہوئے، عام جگہ نہیں، اللہ کا گھر ہے، ہجرت نہیں کی۔ اللہ کہتا ہے جب فرشتوں نے ان کی جانیں قبض کی تو پوچھا فیما کنتم، یہ کیسا ایمان تھا کہ ایمان کسی کتاب پر رکھتے تھے، رہ ایسے ملک میں رہے تھے جہاں وہ قرآن نافذ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں بے بس تھے۔ انہوں نے کہا لم تکن ارض اللہ واسعۃ فہاجروا فیہا، اللہ کی زمین تنگ پڑ گئی تھی، کیوں ہجرت نہیں کی؟ مارا ان کو وہ مکہ میں رہنے والوں۔ اس لیے یہ بے غیرتی اور بے حمیتی کہ غلامی کی زندگی مسلمان بسر کرے، یہ کفر اور شرک سے کم نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان مجبور تھے اپنے دین و ایمان کی روشنی میں کہ وہ آزاد علاقہ لیں۔ دوسری بات جو ذہن میں رکھنے کی وہی ہے کہ مسلم اسٹیٹ جو ہے نا، ان کا درجہ دارالاسلام جو ہے مسلم ٹیریٹری مسجد کا، حکمران نامراد کیا کر رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے نا ہم اس شاخ کو کاٹتے ہیں جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ حماقت ہے، کہتے ہیں کہ اس ملک کو برباد کر دو، کتنے ہیں جو کہتے ہیں لکیر ختم کر دو، ہندوستان سے مل جاؤ، بالکل یہ بیوقوف ہیں یا دین کے دشمن۔ مسلم علاقے کی حفاظت بالکل اسی طرح مطلوب ہے جس طرح مسجد کی۔ مسجد کو آدمی قبضہ کرنا چاہے ہم مار مٹیں گے، یہ مسجدیں ہیں سارے مسلمان علاقے۔ اور اسی لیے دین میں یہ حکم ہے کہ جب ہجوم العدوب ہو جائے کہ کافر حملہ آور ہو جائے مسلمان ریاست پر، تو ہر مرد عورت پر فرض ہو جاتا، فرض ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں کہ وہ قبضہ جو ہے اس کو ختم کریں۔ اور اگر وہ نہیں کر سکے ساتھ والے مسلمان، اور آخر مشرق مغرب تک ایک چپا زمین بھی کافروں کی قبضہ میں مسلمانوں کا جینا حرام ہے۔ ان پر فرض ہے کہ اس مسلم علاقے کو غیروں، اگر نیا علاقہ تم فتح نہیں کر سکے تو پہلے کیوں دے رہے؟ اور آپ اس کے بارے میں دیکھیں دین اتنا غیرت مند ہے کہ وہ بڑے نقصان برداشت کرنے کی تلقین کر رہا، مگر مسلم ریاست کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتی۔ بنو عباس کا زمانہ تب کوئی وہ صحیح اسلامی حکومت نہیں تھی، جیسے محمد کے علیہ السلام منہاج النبوت تو دیر ہوئی ختم ہو گئی، ملوکیت دی تھی نا، مگر پھر بھی مسلمانوں کا روب داب تھا حکومت۔ اب اس وقت ائمہ اہل بیت میں سے امام علی رضا علیہ السلام تھے، کتنے اونچے آدمی، نام یا رضا ہے کہ اللہ کا پسندیدہ آدمی۔ اور بڑے بڑے علماء جو ہیں، امام ابن حجر جیسے تہذیب میں لکھتے ہیں کہ جب آپ نیشا پور میں پہنچے ہیں تو امام ابن خزیمہ اور بڑے بڑے محدث کلمے لے کر حاضر ہوئے تھے، اور ہزاروں کا مجمع تھا، اور انہوں نے درخواست کی کہ امام آپ سے ہم حدیث وہ سننا چاہتے ہیں جو آپ نے اپنے آباء و اجداد کی سند سے بیان کرنی، اور راوی نہ ہو، آپ نے اپنے باپ سے سنا، اس نے اپنے باپ سے رسولہ تک پہنچا، اور مجمع رو رہا تھا اور امام بیان کر رہے تھے۔ تو امام سے جب پوچھا کہ اگر ان علاقوں پر غیر مسلم حملہ کر دیں، حکومت تو جیسی آپ جانتے ہیں یہ خود ظالم ہے، کافروں سے بھی بڑے ظلم یہ مسلمان حاکم کر رہے ہیں، جن کی مدد کریں۔ تو امام نے فرمایا ان کی خاطر نہیں جنگ کرنی، نہ جہاد کرنا، مسلم علاقہ جو ہے نا بیضۃ الاسلام، اس کی حفاظت کے لیے مر مٹنا ہے، کیونکہ فإن فی دروس الاسلام دروس دین محمد، کیونکہ ظاہری کلمہ مٹ جائے گا تو پھر اصلی دین کہاں سے ملے گی؟ سرے سے غیر مسلم مسلط ہو جائیں گے، اسلام کہاں سے ڈھونڈو گے پھر؟ اس لیے مسلم علاقوں کو بچانے کے لیے حکمرانوں پر لعنت بھیجو، مسلمان علاقے کی حفاظت کرو۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام محمد ابن حسن الشیبانی، کتاب السیر لکھی انٹرنیشنل لا، وہاں بحث آئی
کہ اگر کسی علاقے میں خارجی حکومت کرتے ہیں، جیسے اب بھی مسقط عمان میں یہ جو ہے قاضی اور حکمران یہ سارے آبادی ہیں، خارجی ہیں، 3 ہی فرقے ہیں مسلمانوں میں، باقی تو افسانے ہیں، شیعہ ہیں، اہل سنت ہیں اور یہ خارجی ہیں۔ ان میں سے نرم ترین طبقہ جو معتدل ہے یہ آبادی ہے، صلح سے رہتے ہیں، پہلے جیسے نہیں۔ تو سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی علاقے میں خارجی حکمران ہو اور دوسرے مسلمان بھی رہتے ہیں، کفار حملہ کر دیں تو آیا ان حکمرانوں کا ساتھ دینا چاہیے؟ امام نے فرمایا یار خارجیوں کو دیکھ رہے ہو، پکے کافر آ جائیں گے محمد رسول اللہ کے منکر پہ ٹھیک رہو گے؟ ان کو روکو اور خارجی ریاست کی حفاظت کرو، کم از کم اسلام کا نام تو لیتے رہو۔ اس لیے ایک تو آزادی کے بارے میں یہ تصور پھیلانے کی ضرورت ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور قرآن پر ایمان ان کا تقاضا ہے، یہ کوئی سیاسی معاشی کہ سیٹیں نہیں میری ایسی بات نہیں۔ مسلمان اگر اپنے دین کو سمجھیں تو اس کے بغیر وہ صحیح مسلمان رہ ہی نہیں سکتے اگر ان کے آزاد علاقے نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسے علاقے جان کو نقصان پہنچانا انتہا درجے کا جرم۔ اب یقین جانیں جو ہندوستان کی فوج میں مسلمان شامل اور ہم پر حملے کرتے ہیں، میں کیا زبان سے کہوں، وہ بالکل مرتد ہے۔ ان کو چاہیے فوج کی ملازمت نہ کرے، وہ مسلمان ہے کہ اسلامی حکومت پر حملہ کر رہے ہیں چند ٹکوں کی خاطر۔ جس ملک کی حفاظت کے لیے مر مٹنا چاہیے کہ وہ اسلام کے لیے ہے، اس کے خلاف جنگوں میں حصے لیتے ہیں، غیر مسلموں کی حمایت میں۔ تو یہ اتنے بڑے جرائم ہیں جو لوگ بیوقوفی سے کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم روزی کما رہے ہیں، روزی نہیں دین کی جڑیں کاٹ رہے ہیں کہ جو علاقے اسلام کے ہیں ان کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اور آخر میں یہ آپ سن لیں کہ یہ جھنڈا جو ہے نا جس کو سلامی دی جاتی ہے، جو مسلم لیگ نے تجدید کیا، پتہ نہیں انہوں نے کس نیت سے تجدید کیا، میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان میں 3-4 باتیں ایسی ہیں جو اللہ نے الہام کی۔ ایک تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر ایک حصہ سفید ہے۔ اب سفید جھنڈا جو ہے امن کی علامت ہے، سفید جھنڈا جب کھڑا کر دیا جائے جنگ کے میدان میں، مطلب صلح، جنگ ختم کرو، تو یہ سفید حصہ جو ہے یہ غیر مسلم مائنارٹی جو ہیں، اقلیتیں، ان کے لیے امن کا پیغام ہے کہ اسلامی حکومت جو ہوگی وہاں کسی غیر مسلم کو تکلیف نہیں دی جائے گی، ان کے لیے امن ہے۔ اور یہ امن بھی اتنا بڑا ہے کہ اسلام نے، آپ جانتے ہیں ان کے لیے نام ہی ذمی ان کا تجویز کیا، ذمی گارنٹیڈ لوگ، اللہ رسول کا ذمہ ہے۔ حضور نے فرمایا یہ حکمران نے ذمہ نہیں دیا، اللہ رسول کا ذمہ، تم نے وعدہ کیا کہ اس ملک میں رہو، اللہ رسول ضامن ہے ہم تمہاری عبادتگاہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب صحیح حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ 3 گروہ ہیں جن کے خلاف اللہ تعالیٰ خود قیامت کے دن مدعی بنے گا، آپ ہی فیصلہ کرنے والا، خود ہی مستغیث ہے اپنی عدالت میں کہ تم نے ظلم کیا۔ ان میں سے ایک گروہ ہے کہ جن کو اللہ رسول کا ہے دیا تم نے کہ ہمارے ملک میں رہو، اللہ رسول کے نام پر ہم ضمانت دیتے ہیں، بعد میں نے دکھ لیا، مسلمان کو دے لیتے تو کوئی بات نہیں، تم نے معاہد اور ذمہ کو دکھ لیا، ایک گروہ یہ۔ تو اس لیے سفید جھنڈا جو ہے حصہ، یہ جتنے یہاں غیر مسلم ہندو ہیں عیسائی، ان کے لیے ہماری طرف سے امن کی ضمانت ہے۔ اس کو اگر کوئی شخص نقصان پہنچاتا بہت بڑا ظالم ہے، وہ اللہ رسول کے عہد کو بٹا لگاتا، خدا رسول کا ذمہ جو اس کو توڑتا۔ اور دوسری بات یہ آپ دیکھتے ہیں پھر ایک حصہ سبز، آج سرسبزی جو ہے خوشحالی کی علامت ہے نہیں کہ ہر جگہ ہریالی ہو جائے، سبزہ ہوگا ہے، خوشحالی کی علامت ہے۔ اس لیے کہا یہ ملک جو ہے نا یہ خوشحال ملک، خوشحال لوگوں کا ملک ہوگا۔ حال کیا؟ یہ ہماری بدماشی ہے کہ اب عورتیں جو ہے بچے بیچنے کے لیے بازاروں میں بیٹا فروخت کی جائے، غربت، کوئی بیچارہ گولی مار رہا کہ کہاں سے آٹا لا کروں، کہیں ماں جو ہے وہ ریل کے نیچے لیٹ رہی۔ یہ تو ہماری اپنی خباثت ہے نا۔ جھنڈے میں جو اعلان کیا تھا کہ یہ ملک جو ہے اس میں خوشحالی ہو، ہر شخص جو ہے نا اس کو ہر لحاظ سے اطمینان اور سکون ملے گا، مکان، علاج، تعلیم، روٹی پانی، کوئی۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کہتے تھے جو مرے اور وہ کچھ چھوڑ جائے وہ وارث لیں گے، اور اگر وہ مرے اور کوئی نہ چھوڑ جائے اور اس کے اوپر قرضہ ہو تو حکومت اسلامی ذمہ دار ہے، ہم دیں گے بیت المال سے اس کا قرضہ۔ اس لیے اب دوست پوچھتے ہیں کہ انشورنس، میں کہتا ہوں یار اس دور میں تو انشورنس کے بغیر چارہ نہیں، مگر مسلم حکومت میں کوئی سوچ سکتا ہے انشورنس کی؟ وہاں تو پورا ملک انشورڈ ہوتا، پریمیم ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جس کے پلے آئے وہ بیت المال کو دے، جن کے پلے نہیں بولیں حکومت ان کو گھر بیٹھے وظیفے دے گی، پیدا ہوتے ہی بچے کو وظیفہ لگ جائے گا، وہاں لوگوں کو انشورنس کی سوچنے کی کیا ضرورت؟ خوشحالی۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر ہم نے بنایا ہے چاند اور تارا۔ اب چاند کیا؟ قرآن، تارا کیا؟ قرآن کہتا ہے بن نجم ہم یہتدون۔ بھائی تارا آسمان پر ہے،
اور یہ ہے ہدایت کا نشان۔ جنگلوں میں، صحراؤں میں، سمندروں میں اس زمانے میں ستارے سے رہنمائی دیتے تھے، جہاز رانے سے دیکھتے تھے کدھر ہم نے جانا۔ اللہ کہتا بن نجم ہم یہتدون، ستارے کے ذریعے راستے ملتے ہیں، اور ستارہ آسمان پر، اس لیے اعلان تھا کہ ہم آسمان سے رہنمائی لیں گے، وہی ہماری رہنما ہوئی، ہم اپنی عقل و خیال سے کچھ نہیں کریں گے۔ عقل خود میں غافل از بہبود غیر، عقل بے شک کئی سو آدمی پارلیمنٹ جمع کر دیں، خود بھی ہیں سارے، سب کے اپنے مفاد ہیں، اغراض ہیں، کوئی جاگیردار ہے کیوں قانون بنائے گا اپنے مفاد کے خلاف؟ انسان نہیں قانون صحیح بنا سکتا، اس کے اپنے اغراض و مقاصد ہیں، وہ ولی بھی ہوگا نا اپنا الو سامنے رکھے گا، وہی خود وہی حق بین رائے، سب مخلوق کا نفع دیکھ، اللہ کا کلام چونکہ اللہ بے غرض ہے، وہ جو قانون بنائے گا سب کا نفع، بندے بنائیں گے اپنی اپنی پارٹی اور جماعت کا نفع، اس لیے ستارہ یا رہنمائی آسمانی ہدایت سے لیں گے۔ اور جو چاند آپ دیکھتے ہیں، اقبال کیا کہتا کہ چاند پہلے دن نکلتا چھوٹا، پھر بڑا ہوتا جاتا، پھر بدر کامل بن جاتا، یہ ترقی و کمال کی علامت ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات بتائی کہ یہ دنیا دری نیلی فضا ہر دم ہجوم سے، ہر روز آگے سے آگے بڑھتا جا، جیسے چاند روز آگے بڑھتا جا نا، اور مہ کامل کی طرح ترقی کی طرف جا، مگر راستہ جو ہے نا وہ یہی ہے، مقام خیش اگر خواہی دریں دیر، اس فانی دنیا میں تو چاہتا ہے نا کہ یہاں بھی عزت اور آبرو حاصل ہو کسی علاقے کو، اور اللہ بھی خوش ہو، بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رو، حق سے دل لگا اور راستہ محمد رسول اللہ کا چاہنا، سامنے حق ہو، صرف اللہ کو راضی کرنا، یہ رضا الہی مطلوب، راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے طریقہ، دری نیلی فضا ہر دم فضول، جیسے نیلے آسمان پر دن رات چاند آگے بڑھتا جاتا، بڑھتے جاؤ، ترقی سے سلام نہیں روکتا۔ یہ مختصر باتیں میں نے کر دی ہیں کہ اگر یہ کارڈ ہو جائیں تو آج کے دن کی مناسبت سے یہ اخبارات میں بھی ہر مجلس میں سنائی جائیں کہ پاکستان کے دن کو تم سمجھتے یہ کھیل تماشے کا دن ہے، یہ اتنا بڑا انعام ہوا تھا اس دن کہ تم توحید کے قابل بن گئے کہ اب ہم پر کوئی حکومت نہیں کرے گا، اللہ کا قانون حکومت کرے گا، کوئی ہادی یا رہبر نہیں ہوگا، ہر جگہ جہاں فیصلے ہوں گے محمد رسول اللہ رہبر ہوں گے، اور قرآن جو ہے یہ کوئی پرانی کتاب نہیں شمار ہوگی، یہ قیامت تک ہمارے لیے زندہ رہنما ثابت ہوگی، اور ہم عملاً ثابت کر کے دیں۔ اب جو تبلیغ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تبلیغ ہم پر لازم کی، واقعی نبیوں کا کام ہے، اور یہ تبلیغ اتنی بڑی بات آپ دیکھتے ہیں، قیامت کی عدالت کا دار و مدار ہی اس پر ہے کہ نبی یہ ثابت کرے کہ میں نے بات ان تک پہنچا دی ہے، اگر معاذ اللہ اس کی کوتاہی ثابت ہو جائے، امتیں بری، وہ مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہوگا، انہوں نے اپنا کام پورا کریں۔ اب اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، جو کام پیغمبروں کے کندھوں پر تھا وہ اب تمہارے کندھوں پر منتقل ہوگا، یہ امت یہ کام کرے گی، اور امت اگر زبان سے کرتی رہے، بسترے اٹھایا جائے، کلمہ پڑھا دے، بھائی لوگ کہیں جیسے لینر اسٹالن نے کہا تھا مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے، جب یہ سوشلسٹ انقلاب آیا، یہ روس میں تو انہوں نے جب اسلامی نظام معیشت کا بیان کیا کہ اسلام غریبوں کا مسئلہ ایسا حل کرتا جس میں مرتا بھی نہیں کوئی، امن سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا، اور یہ بات یہاں آ کر ہندوستان میں علماء کے مجمع میں علامہ سندھی نے کیا رو رہے تھے، کہنے جب انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کی بات ہم نے سنی ہے، ہمارے دماغ میں کوئی بوس نہیں بھرا ہوا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اعلیٰ نظام ہے جو آپ میں، مگر آپ کے اتنے ملک اب بھی ہیں، بتائیں نا جہاں یہ چل رہا ہے کہ ہم لوگ بھیجیں وہاں، اگر یہ برکتیں وہاں ہوں گی تو ہم پاگل ہیں کہ اس کو درآمدہ نہ کریں۔ تو مولانا نے کہا رونے کے ساتھ میرے پلے کیا تھا، اس لیے پاکستان اور دوسرے مسلمان ملک ہیں، ان کی دوہری ذمہ داری ہے کہ صرف خود نیک نہ بنے، پوری دنیا کو دکھائیں کہ اسلام جو ہے اس میں یہ برکتیں، اس کا یہ نظام دیکھ لو، پھر یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج اسلام میں آئیں گے۔ اب کیا ہیں وہ کہتے ہیں باتیں تو آپ کی بڑی اچھی ہیں، میں آنکھوں سے اندھا اور سرما بیچتا پھروں کہ اس سے آنکھیں درست ہوئیں، ہر کوئی کہے گا مولانا آپ کی حالت ہی بتا رہی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر ایسا آپ کے پاس سرما تو آپ کی آنکھیں کون دی؟ مسلمان اگر باتیں کریں کہ ہمارے پاس بڑا اعلیٰ نظام ہے، مگر کسی علاقے میں یہ تجربہ کر کے نہ دکھائیں تو ان کی تبلیغ جو ہے نا بالکل بیکار ہے، ایسی تبلیغ جو زبان کی ہے نا وہ کوئی اثر نہیں رکھتی۔ یہ چند باتیں میں نے عام موضوع حضرات کی خدمت میں عرض کر دیں اس دن کی مناسبت سے، کیونکہ میں بھی اس وقت ان لوگوں میں سے تھا جو جسلہ اٹھائے، بازاروں میں ہم گھومتے تھے اور کہتے تھے پاکستان میں ہوگا کیا، لا الہ الا اللہ، اگر ان لوگوں نے نہیں وہ انہیں دیا تو یہ ان کا قصور ہے۔ پاکستان کی برائی سوچنا اور اس کے بارے میں کوئی برا خیال لانا، یہ یقین جانے ایسا ہی ہے جیسے مسجد میں بدماشی کرنا،
اس ملک کو نہ برباد کریں آپ، یہ اللہ کے دین کے لیے ہے۔ آپ کوشش کریں جیسے یہ محفل ہے، اسی طرح جہاں جہاں موقع ملتا ہے آپ لوگوں کو اس طرح متوجہ کریں، یار یہ ملک لیا کس لیے تھا، کچھ اس کے لیے محنت کریں، اس کو سمجھیں اور دوسروں تک اس خیال کو منتقل کریں۔ جو ہمارے بس میں وہی کرنا، اللہ استطاعت کے مطابق ہی پوچھے گا، جو بس میں نہیں وہ اللہ سے متعلق معاملہ۔ تو اللہ توفیق دے، میری دعا ہے کہ اللہ اس ملک کو مستحکم کرے، باقی مسلمان علاقے جو ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ فتنوں کو ختم کرے، اور مسلمانوں کو توفیق دے کہ یہ پوری دنیا کے سامنے مظاہرہ کر سکیں کہ یہ گل تازہ ہے، اس کی خوشبو ختم نہیں ہوگی، اسلام ہمیشہ کے لیے سرسبز و شاداب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں خوش ہوں گا، اب میں سے جو ساتھی بھی کوئی سوال کرنا چاہے وہ کرے۔ جی کون ساتھی سوال کرے گا؟ جو ساتھی سوال کرنا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سوال سود کا متعلق ہے کہ قرآن حکیم میں بھی بہت پڑھا ہے اور حدیثوں میں بھی سنا ہے، اس کی جو سزا ہے اس کے متعلق بھی بہت کچھ پڑھا ہے، لیکن آپ صرف سادہ سے لفظوں میں، چند لفظوں میں آپ صرف یہ بتا دیں کہ سود ہے کیا چیز ہے سود؟ اگرچہ اس کی کہتے ہیں کہ 70 قسمیں ہیں، لیکن تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشن کر دیں کہ جس سے ہر آدمی یہ سمجھ لے کہ یہ سود ہے۔ بہت اچھا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی سخت وعید سود کے بارے میں بیان فرمائی، شاید ہی کسی جرم کے بارے میں بیان فرمائی کہ اللہ رسول سے جنگ کا، اور وہ جرم جن کے بارے میں کہا کہ کلمہ گو بھی یہ کریں گے تو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ان میں سے ایک قتل ناحق ہے، اور ایک یہ بات ہے سود کی بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ کے رسول نے لکھنے والے، گواہ لینے دینے سب پر لعنت کی، اور جیسے میرے بھائی نے کہا کہ فرمایا 36 اس میں گناہ ہیں، جن میں سے کم از کم یہ ہے کہ وہ اپنی حقیقی ماں سے زنا کرے، توبہ، ایک جرم، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں بیان ہوا۔ مگر اس کی تعریف جیسے کہ کہا نا لوگوں نے اس کو بھی جھگڑے کی بات بنا دیا کہ سود کیا نہیں، کچھ کہتے ہیں یہ بینکوں کا سود وغیرہ، یہ کاروباری جو ہے یہ سود کوئی نہیں، جو غریبوں سے لوگ لیتے تھے وہ سود ہے، یہ کوئی نہیں، اس میں بالکل جھوٹ بول رہے۔ آپ سادہ سی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جس سودے سے مقصد صرف تمویل ہے، مال سے مال ہی حاصل کرنا، پیسے سے پیسہ، وہ سب سود ہے، حرام، وہ نہیں اسلام میں جائز۔ جس میں کہ آپ پیسے کے ذریعے کوئی معاشرے کی خدمت انجام دیں، کوئی فیکٹری قائم کریں، کوئی چیز باہر سے منگا کر لوگوں کو سپلائی کرے، کوئی چیز بنا کر لوگوں کو دیں، اس کے عوض کوئی نفع لے نا، وہ ربا نہیں، وہ ربا ہے، نفع ہے۔ اور جو صرف پیسہ ہی لینا چاہتے ہیں آپ، جیسے بیعینہ کی مثال حضور کے زمانے میں سمجھیں کہ میں صرف پیسے ہی لینا چاہتا ہوں، مگر بہانہ بناتا ہوں کہ یار میں نے یہ چیز آپ کے ہاتھ بیچ دی، اس نے لے لی، بعد میں کہتا ہوں 800 کی بیچی، پھر میں کہتا ہوں تجھے یار پیسے چاہیے، تو نقد لے لے، 400 چاہیے نا تجھے، میرے ہاتھ 400 میں لے، آپ 800 کی اس کو بیچی، پھر اس سے 400 میں خریدی، 400 اس کو دے دیا، وہ 400 چاہتا تھا، اب 400 اس کے ذمہ قرض بن گیا، بہانہ بنایا، درمیان میں خرید و فروخت ہے، مقصد کیا ہے کہ میں پیسے سے پیسہ کماؤں، 400 کے بجائے 800 لوں، اس کے لیے یہ ڈھونگ کے میں نے بیچ دیا، پھر تو اس سے خرید لیا، تو یہ رقم سنبھال۔ آپ اس کو آپ بجائے تجارت ہی سمجھیں گے، نہیں، تجارت وہ ہوگی جس میں آپ معاشرے کی کوئی خدمت سر انجام دیں، پیسے سے پیسہ نہ کمائیں، پیسے سے کوئی چیز تیار کر کے لوگوں کو دیں، اس پر مناسب نفع جو ملتا نا وہ ٹھیک ہے، ورنہ کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں ایک شخص آیا تو آپ نے کہا بچ کر رہنا، یہاں سود عام ہو گیا۔ انہوں نے کہا توبہ، مدینہ پر سود؟ کہا ہاں، لوگ قرض دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میرے گھوڑے کو اتنا گھاس جو ہے نا وہ ڈال دینا، اتنا چارہ دے دینا، وہ مفت لیتے ہیں، پیسے قائم رہتے ہیں، صرف اتنا چارہ وغیرہ جو ہے نا ان سے لے لیتے ہیں مقروضوں سے۔ کہا یہ بھی سود۔ اس لیے جو ہے نا پیسے پر کوئی نفع لینا، اس پیسے سے کام نہیں کو کرنا، نہ کوئی قوم کی خدمت کرنا، یہ ربا ہے، اس کی اجازت نہیں۔ بالکل آپ کچھ کریں اس کے، آپ دیکھیں اسلامی نظام معیشت میں جس کی اجازت بھی نہیں کہ میں نے ایک سودا یہاں خریدا، وہیں ہے کھڑے، کچھ نہیں کیا، نہ تلایا نہ دوسری جگہ، مجھے کوئی کہتا آپ نے 10 روپے مان لیا 11 لے لو،
نبی علیہ السلام نے فرمایا حرام، تو 1 روپیہ کیوں بڑھ گیا؟ کیا اس نے کیا کہ اس کا حق بن گیا 1 روپیہ دینے؟ یہ مڈل مین جو ہیں انہوں نے ساری معیشت تباہ کر رکھی کہ چیز جو ہے نا تیار ہوتی کارخانے میں 10 روپے میں کنزیومر تک وہ جائے گی، درمیان میں گھس گئے، سودا کر لیا میں نے جتنے میں خرید لیا، کسی نے لیا دیا کچھ نہیں، دوسرے نے کہا میں نے آپ سے یہ خرید لیا۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے بالکل مہنگائی پیدا کی اور لوگوں کو تنگ کیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے تلقی جو ہے نا تلقی رکبان کو منع کیا، قافلہ آ رہا، کچھ سرمایہ دار لوگ شہر سے باہر جا کر ملے، ان سے چیز خریدنے فرمایا حرام، بازار میں آنے دو، وہاں کھلی مارکیٹ میں فیصلہ ہوگا۔ آپ باہر خرید لیتے ہیں پھر مرضی کا ریٹ لگاتے ہیں۔ ہر راستہ اللہ کے رسول نے روک دیا کہ خلق خدا تک مہنگائی نہ منتقل کرو، سستا۔ اس لیے آپ یہ یقین کریں اللہ کے نیک بندوں نے جو بات کی نا 100% یہ کہ جو کاروباری آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ چیز مہنگی ہو، بس اس سے اس کا کاروبار حرام ہو چکا۔ اب کوئی ضرورت نہیں کہ وہ سود ہے یا جوا، یہ نیت ہی حرامی کی ایسی گندی ہے کہ تو رخص چاہتا کہ سستی ہے اور لوگ جو ان کو تو یہ چاہتا کہ مہنگی ہے۔ اس لیے اسلام جو ہے نا جس کی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان اس کی تجربہ کا، وہ راستہ ہی ہے دوسرا، ہم چل رہے ہیں دوسرے راستے پر، اور فقہا سے بہانے ڈھونڈتے ہیں، مفتیوں سے پوچھتے ہیں، وہ بیچارے کوئی نہ کوئی جواب دے دیتے۔ جیسے اب یہ بینک جو اسلامی بنے پھرتے ہیں، سارا جو حال ان کا آپ پڑھیں، جو معیشت کے عالم ہیں دینی، انہوں نے مضمون لکھے ہیں کہ یار یہ مرابہ اور دوسرے لیز کہاں حلال ہے، کیوں تم نے ایک حرام پر لیبل لگا دیا؟ اور مفتی تقی عثمانی کو تو جو مٹی پلید ہو رہی ہے دیوبندی اور مائی کہ تم نے یار پیسے لے کر بینکوں سے یہ حرام کو حلال کر دیا۔ کیا حلال ہے اس میں؟ دھوکہ دیتے ہیں ہم کہ یہ لیز پر دے رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں فلاں، مقصد وہی ہے کہ زیادہ پیسے لے لیں، اس کے لیے کوئی طریقہ سوچ لیتے۔ تو پیسے کے ذریعے پیسہ جو نا نہیں کما سکتے، پیسہ کسی کام میں انویسٹ کرو، اس سے پھر کوئی نفع ہوگا نا اللہ دے گا تو وہ برکت ہے، گھاٹا بھی ہوگا تو اس کو بھی برداشت کریں، وہ آپ کی قربانی ہوگی۔ ہاں کیا کریں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں سورہ المزمل میں، اب آپ حضرات بیٹھے ہیں دیکھیں نا یہ دنیا داری ہوتی کاروبار، تو اللہ تعالیٰ کیوں کہتا پہلے نماز جو تھی تہجد کی کا آدھی رات، 2/3 رات، 3/4 رات، اتنا حکم ہوتا تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے رکوع میں فرمایا اللہ کو پتہ ہے تم میں سے بیمار بھی ہوں گے، جہاد کرنے والے بھی ہوں گے، اور کئی لوگ زمین میں سفر کریں گے، روزی تلاش کریں گے۔ یہ تجارت پیشہ لوگوں کو مجاہدین اور بیماروں کے ساتھ ملا کر کہا، اس لیے میں نے کم کر دیا، جتنا آسانی سے تہجد پڑھ سکو پڑھ لو، باقی چھٹی۔ یہ رزق ڈھونڈنے والے جب مجاہدین کے ساتھ شمار ہوئے، مگر وہ تھے کیسے؟ قرطبی لکھتے ہیں کہ آدمی واسط میں تھا شہر میں، اس نے اپنے ایجنٹ کو کہا کہ یہ لے جاؤ مال اور بصرہ جاتے ہی فروخت کر دینا، روکنا نہیں۔ وہ گیا، جو وہاں دکاندار تھے انہوں نے کہا یار افواہ ہے، چند دن تک یہ چینی مہنگی ہونے والی، ذرا روک لو۔ اس نے روک لی، 20,000 درہم کا نفع ہوا۔ مگر جب اس اطلاع دی، اس نے کہا یہ 20,000 ہی خدا کے لیے صدقہ کر دے اور اللہ سے معافی مانگ، اور میں ہی مانگوں کہ اتنے دن کیوں تو نے روکا؟ جاتے ہی جو نفع تھا بے شک 1 آنا ہی ہوتا روپے پر، وہ میرے لیے حلال تھا۔ خلق خدا تنگ ہوئی اور تو نے مجھے یہ اطلاع دے دی کہ میں نے 20,000 کمایا، یہ اللہ کے لیے خرچ کر اور معافی مانگ۔ اب ذہن بنے وہ کہ کوئی اللہ ہے، مرنے کے بعد اس کے ہاں جانا ہے، یہ زائد دولت جو ملی ہے یہ دوسروں کا خون نچوڑنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اپنی بوتلیں دوسروں کو منتقل کرو، یہ رستہ ہی دوسرا۔ جن میں یہ پیدا آپ دیکھتے ہیں سورہ جو بقرہ ہے اس میں بھائی جہاں آخر میں سود اور انفاق، ان کو ایک دوسرے کا اپوزٹ بیان کیا، بیان انفاق کا ہو رہا، خرچ کرو خرچ کرو، اور اس کے مقابل میں کہا کہ سود خور نے پھر خرچ کیا کرنا، وہ تو کوشش کرے گا کہ دوسروں کا بھی میں چھین لوں۔ مومن وہ ہے جو اپنے اس کا حلال ہے نا وہ بھی دے رہا، کہ بجائے اپنے پاس رکھنے کے دوسروں تک جائے، اللہ مجھے کئی گنا دے گا۔ بے شمار رحمتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر کہ حضرت عمر رضی کا زمانہ عام رمادہ مشہور سال قید ہو گیا، دن کے وقت بھی لوگوں کو نا اندھیرا نظر آنے لگا، بہت مرنے لگے لوگ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عشاء کے بعد کھڑے ہو جاتے مسلح پر، روتے کہ اللہ اگر میری کسی غلطی کی وجہ سے امت پکڑی گئی معاف کر۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شام سے اونٹوں کی قطار جو ہے نا غلے سے لدی گندم کی منگوائی، جب مدینہ کے قریب پہنچی تو لوگ آگے گئے، کسی نے کہا اتنا نفع لے لے، اتنا نفع، انہوں نے کہا مجھے زیادہ ملتا، لوگ بس ہو گئے کہ ہماری قوت خرید تو بس جواب دیں گے۔ اب لوگوں نے صبح عجیب منظر دیکھا،
کہ منادی نے آواز دے دی کہ جس کو جتنی گندم چاہیے عثمان کے دروازے سے مفت لے جائے اپنی ضرورت۔ لوگوں نے پوچھا آپ کہتے زیادہ نفع ملتا؟ انہوں نے کہا یار قرآن نہیں کہتا کہ ایک دانہ جو بوتا ہے 700 گنا، بلکہ اللہ اس سے بھی اس کے لیے چاہے گا زیادہ، تم اتنا نفع دے سکتے تھے؟ یہ ذہنیت ہے جو پیدا کرنے کی ضرورت، آزادی لے لی، ذہنیت نہیں وہ پیدا کی لا الہ الا اللہ والی۔ اس لیے کرپشن ہی ہونی تھی نا پھر۔ اب رو رہے ہیں یہ آرڈیننس بناؤ، یہ کرو، کچھ نہیں۔ جیسے محمد نے کہا تھا ایمان کی ضرورت ہے، حکیمان معیشت اپنے نسخے آزما دیکھیں، علاج تنگی آدم بجوز ایمان نہیں ہو۔ ایمان پیدا ہو جائے تو مسئلے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا؟ آدمی اپنا دیتا دوسروں، وہ کیوں سود لے گا اور کیوں دوسروں کی جیبیں کاٹے گا؟ جی پیسے پر پیسہ نہیں کمانا، بس سیدھی بات ہے۔ جہاں یہ ہے نا کہ یہ لوگ بانڈ خرید لیتے ہیں پیسے آ یہ سب حرام، اس کا نام جوا رکھیں، سود رکھیں، کوئی حلال۔ جی چھوٹا سا ایک اور سوال کر لیں، ہے بات جڑی نا ریلیٹڈ نا، یہ بڑا اہم سوال ہے، چھوٹی نہیں یہ بات۔ یہ مثلاً آج کل 60 سال کی عمر 70 سال کی عمر حضرات ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کو گورنمنٹ کچھ پیسے دے دیتی ہے، لو بھئی یہ اتنے سال آپ نے سروس کی ہے، تو بینکوں نے بھی اپنی طرف سے سود کی بجائے ابھی کہتے ہیں کہ منافع ہے، تو اسکیمیں لگائی ہوئی ہیں منتھلی 6 مہینے کی کہ پرافٹ دیتے ہیں، 60 سالہ اسکیم، بہبود اسکیم یا اور اسکیم یا سرٹیفکیٹ یا ڈیفینسو سرٹیفکیٹ۔ ایک یہ بھی بہانہ کرتے ہیں کہ یہ جی ہم لگا رہے ہیں، اسلامی ملک ہے تو گورنمنٹ کو دے رہے ہیں، وہ منافع کما رہی ہے تو ظاہر ہے ہم بھی خدمت بھی صحیح۔ یا ایک 60 سالہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اتنے مجھے پینشن ملی ہے، میں رکھ دوں، مہینے کے مہینے آتے جائیں، تو ان کے متعلق بھی بتا دیں۔ بہت اچھی بات ہے یہ۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اگر اسلام ہوتا تو ایسے مسائل پیدا ہی نہ ہوتے، کسی بیوہ کو، بوڑھے کو، یتیم کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی، سب کو ملتا، بے شک وہ بینکوں میں جمع کرا، مگر چونکہ وہ صورت حال نہیں، اس لیے اب بوڑھے مجبور ہیں بیچارے کہ اگر وہ کسی کو کاروبار کے لیے دیتے ہیں بس وہ پھر تو کوئی نہ رکھیں، کبھی واپس آئے گا، ختم ہو گیا۔ اور اگر جمع کراتے ہیں تو یہ سود کا مسئلہ۔ تو اس بارے میں جو بات ہندوستان کے زمانہ میں مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی، اس میں بڑا وزن ہے۔ وہ کہتے ہیں سود نہ کہا کرو، نہ سود سمجھ کر لو، بینک بھی نہ کہیں، یہ تو حرام تو حلال نہیں ہو سکتا۔ یہ کہو کہ بیواؤں کا، یتیموں کا اور بوڑھوں کا جو معاشرے پر حق ہے، اگر وہ لوگ سیدھے طریقے سے ادا نہیں کرتے، اس طرح سے آ رہا ہے مسئلہ تو ظفر ہوتا نا کہ آدمی کو اپنا حق چور سے بھی ملے تو وہ لے سکتا، حق سمجھ کے لے کہ میرا حق ہے۔ اگر لوگ نہیں بوڑھوں کا خیال کرتے یا بیواؤں کا، تو اگر اس ذریعے سے یہ دے رہی حکومت میں اپنا حق وصول کر رہا ہوں، سود نام کی کوئی شے میرے ذہن میں نہیں، میں لعنت بھیجتا ہوں سود پر، مگر جو میرا حق ہے نا ان کے مالوں میں، اور یہ لوگ ادا نہیں کرتے، بوڑھوں کو بھی اب کہتے ہیں بوڑھوں کے ہاؤس بنا دینے والے، تو ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں بالکل ان کے لیے حلال ہے، وہ سود نہیں، بالکل امت پر فرض ہے کہ ان کی خبرگیری کرے۔ جی اس وقت بھی سودی نظام میں ان کی مدد تو ہو گئی نا، آپ نے پیسہ جب جمع کرایا؟ مدد تو کر ہی رہے، ہم حج کے لیے جاتے ہیں بینک کے پاس جمع کراتے ہیں پیسے، وہ بھی جتنے مہینے رہتے ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں۔ اس کا حل یہ کوئی نہیں کہ ہم ایک جزیہ پر جھگڑے کہ یہ بینک کی مدد ہوگی یہ ہوگی، حل تو یہی ہے کہ اس پورے نظام کو دریا برد کریں اور جو اللہ رسول نے نظام دیا اس کو برپا کرنے کی کوشش کریں، مگر وہ نظام کہیں پڑا نہیں، جیسے دینی جماعتیں کہہ دیتے حکومت یہ کر دے، حکومت کے پاس بھی کوئی اعلیٰ دین کا چراغ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے لے آئے اور یہاں سیٹ کر دے، مشین نہیں ہے۔ اس کے لیے تو کہ لوگوں کے ذہن تبدیل ہوں، نظام تعلیم کی تبدیلی نہ ہو۔ میں کہتا ہوں 60-70 سال بھی صبر کرنا پڑے نا، کوئی بات نہیں، چلتے رہنے دیں جو چل رہا، کوئی مسئلہ نہ چھڑے، کوئی مفتی فتویٰ نہ دے کہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے، کیوں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں؟ چھڑا دیں گے آپ، فتویٰ دے کر صرف مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہی نازل ہو رہی تھی، آپ صاحب معجزات تھے، صحابہ کرام جیسے لوگ آپ کو میسر تھے کہ جو آپ کے پسینے کی جگہ خون بہانے کے لیے تیار تھے، مگر سود کب ختم کیا آپ؟ آیتیں اتر چکی تھیں، یہ سب کچھ بتایا تھا اللہ نے، مگر حجۃ الوداع کے خطبہ میں کہا کہ آج میں سود کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں اور سب سے پہلے اپنا چچا عباس کا سود جو ہے ختم کروں، وفات سے 3-4 مہینے پہلے۔ اور جو شراب تھی چلتی رہی، آپ صحیح بخاری میں پڑھیں کہ جو لوگ میدان احد میں گئے 70 سب کے پیٹ میں شراب پی کر وہ شہید ہوئے، نہیں اللہ نے حرام
حوصلہ کیا، بتایا شروع سے ہی کہ یہ بری بات ہے۔ پھر منازعوں کے وقتوں میں مگر یہ کہا کہ بند کرنا ایک چلتے ہوئے کام کو آسان ہے، پہلے ذہن تیار کرو۔ جب ذہن بن گیا تو پھر آپ دیکھتے ہیں جیسے مولانا ابوالحسن ندوی لکھتے ہیں قرآن میں جتنے ہیں سوال لوگوں نے کیے ہیں، آپ نے نہیں کہا کہ یہ یسالونک عن الخمر، لوگ پوچھنے لگے، فکر مند ہو گئے کہ جب قیامت آنی ہے صاحب یا رسول اللہ اس کا کیا بنے، لوگ گرم ہو گیا، پھر ذرا چوٹ لگائی، کام ٹھیک ہو گیا۔ جب ذہن بن چکا تھا اعلان ہوا کہ شراب حرام کر دی گئی، جو منہ سے لگی تھی قے ہو گئی، پیالے ٹوٹ گئے۔ اب خیالی پلاؤ پکائیں کہ بس کوئی حکم جاری کر دے صدر مملکت اسلام آ جائے گا، بیوقوفوں کی بات۔ انسان کو تبدیل کرنے کے لیے اس کے اندر یہ چیزیں ذہن میں جمانے کی ضرورت بڑی۔ پیغمبروں کی عمریں ختم ہو گئیں کہ اللہ ہے جو دیکھ رہا ہے، قیامت ہے جہاں تم نے حساب دینا ہے، وحی الہی کے علاوہ کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ یہ چیزیں جب جڑ پکڑ جاتی ہیں، 13 سال تو مکے میں حضور کے ختم ہو گئے، بعد میں پھر نہیں کوئی تکلیف ہوتی، 1 سیکنڈ میں مسئلے حل ہوتے جاتے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں نہ ہوتا تو بے شک حکومتیں بدلیں، آرڈیننس بدلیں، جب لوگوں کے ذہن ہی نہیں اس حکم پر عمل کرنے کی کیا بنے، کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے ڈھونڈ لیں گے، ہاں، اور ایسے مولوی مل جائیں گے جو ان کو جائز کر دیں گے۔ کوئی شراب کو جائز کر دے کسی معنی کہ جو کی شراب حرام نہیں، وہ کھجور کی صرف حرام تھی، فتح مل جاتے۔ ہماری جو شرعی عدالت تھی اس نے دے دیا صدر جا کے زمانے میں، اس شراب صرف وہ جو انگور سے تیار ہوتی ہے، باقی شرابیں جو ہیں یہ کوئی نہیں، یہ عرق ہیں جب کی ہیں۔ پھر اس جج کو ہٹانا پڑا، نیا جج بٹھانا پڑا، مارشل لا تھا اس لیے کر لیا کہ جج دوسرا بٹھا کر فیصلہ لیا۔ تو کوئی بات نہیں، جب تک ذہن نہیں نہ ٹھیک ہوتا کوئی چارہ نہیں۔ جب انسان آپ سمجھ لیتا نا کہ میری نگرانی اللہ کر رہا، میں اس کو جواب دوں، آپ پھر دیکھتے ہیں نہ پولیس نہ فوج کسی کی ضرورت نہیں، آدمی نیک ہو جاتا۔ ایمان کی تازگی کے لیے کوئی بات نہیں، سوال تھوڑے بھی ہوں تو ایمان تازہ ہونا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بغداد اس وقت مسلمانوں کا دارالحکومت تھا اور جنت کا ٹکڑا تھا، ہر چیز وہاں تھی، دنیا دیکھنے کے لیے آتی تھی کہ بغداد دارالسلام ہے، علم بھی وہاں، نیک لوگ بھی، صوفیات وہاں، حکومت کا بھی روب داب۔ تو کھلے بازار میں ایک آدمی نامراد نوجوان ایک بچی کو پکڑے کھڑا تھا، شرارتیں کر رہا تھا، لوگ اس حرامی کو جانتے تھے، کوئی آگے بڑھ کر روکنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا جمگٹا، انہوں نے کہا معاملہ یہ ہے، مگر کون روکے اس حرامی کو، سب اپنی عزت کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ قریب گئے اور کان میں کچھ کار چلتے بنے، وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اب لوگوں نے اس کے ہاتھ پاؤں ملے، ہوش میں آیا تو اس نے پوچھا یہ آدمی کون تھا، انہوں نے کہا تو نے یار بشر کا نام سنا، بشر ابن الحارث الحافی؟ انہوں نے کہا شاید سنا تو ہے کہ شہر کے بڑے ولی ہیں، مگر میں کبھی انہیں ملا نہیں۔ انہوں نے کہا وہی تھے، تو تجھے کیا کہا؟ اس نے کہا انہوں نے میرے کان میں صرف یہ بات کہی کہ تو کیا کر رہا ہے، تیرا خدا تجھے دیکھ رہا۔ 7 دن بخار میں مبتلا رہ کر مر گیا، بخار ہو گیا اس کو، کانپتا ہی مر گیا۔ اس نے کہا تو کیا کر رہا، تیرا خدا تجھے دیکھ رہا۔ اب کوئی مولوی اس کی فکر نہیں کرتا، کوئی جماعت نہیں کرتی کہ لوگوں میں ایمان پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے طریقہ پر کوئی کوشش کی جائے۔ اور زمانہ ہے پڑھے لکھے لوگوں کا، ہم دیکھتے ہیں کہ وکلاء ہیں، ججز ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، وہ دین کے بارے میں بڑی الجھن ہیں ان کے ذہنوں میں۔ کتنے ہیں جو کہتے ہیں اپنی پرائیویٹ میں پہلے یار ثابت کرو کوئی خدا ہے، ہم تو خدا کی ہستی کو نہیں مانتے، دہریت آ گئی ہے۔ آپ اوپر کی چھتیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ داڑھی ٹھیک ہو جائے، وہ بنیادیں ہی نہیں، وہ اللہ کو نہیں مان رہے، وہ کہتے کوئی وہی نہیں آئی ہے، پیغمبروں نے ڈونگر چاہا تھا، ہوشیار لوگ تھے، اپنی پارٹیاں بنا کر حکومتیں بنا لی، کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب مسلمانوں میں۔ اس لیے پہلے ایمان کی تو فکر ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، جو ایمان کے دعوے کرتے پہلے سچے مومن بنو کہ اللہ ہے، یقین کے ساتھ، سنی سنائی باتیں۔ میں نے وہ میرے دوست ہی تھے جسٹس رستم علی یہاں ہی تھے، وہ سول جج سے گئے ریفریشر کورس کے لیے کراچی اسلام آباد، پہ ججوں کو نہ تربیت دی جائے اسلامی کا۔ انہوں نے بتایا کہ مولانا ڈاکٹر انیس احمد کے پاس ہم جب 30 دن رہے نا، جو ہم نے سنا اور دیکھا ساری عمر بھی ہم پڑھتے ایسے مومن نہ بن سکتے۔ ڈاکٹر صاحب نے پہلے دن کہہ دیا کہ یہاں مسلم بن کر نہ رہنا، اگر تم کہو گے نا کہ ہم مسلمان ہیں، اعتراض نہیں کرنا، کچھ نہیں سیکھ سکتے، کھلے کافر بن جاؤ۔
اللہ نہیں مانتے نہ مانو، دلائل مانگو ہم سے، رسول کے بارے میں مانگو کہ کیوں ہم مانتے ہیں کہ حضور سچے ہیں۔ اتنی دنیا عیسائی ہندو کاری جھوٹے ہیں، پیغمبر کو سچا ثابت کر۔ کہتے ہیں ان دنوں میں ہم نے سوال بھی کھلے دل سے کیے، کسی نے ہمیں کافر بے دین نہیں کہا، انہوں نے کہا بھائی اپنے کانٹے جو دل میں چبھے ہوئے وہ نکالو، یقین پیدا ہو جائے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ سوال کہتا پہلے یقین تو پیدا کر، یہ شک والا ایمان جو باپ دادے سے سنا اس کا کیا فائدہ؟ جب صحیح ایمان پیدا ہو جائے گا نا دلیل اور بصیرت کی روشنی میں، پھر وہ بوجھ اٹھائے گا، پھر آپ کسی سیٹ پر بھی ہوں گے، نہ لالچ گمراہ کر سکے گا، نہ خوف آپ کو راستے سے ہٹا سکے گا۔ بڑی طاقت ایمان میں، مگر یہ پیدا ہوتا ہے بصیرت سے کہ دلیل ہو، ہر بات دلیل سے آدمی مانے، سنی سنائی نہ مانے۔ اب دینی علماء بھی جب کتابیں لکھتے ہیں نا فرض کر کے نا کہ ہم مسلم آگے شروع کرتے وضو کا طریقہ، اور بھائی پہلے ہمارے ایمان کی فکر تو کرو۔ مکی صورتوں میں جو اتنا زور ہے ایمان پر کہ لوگوں کو منوایا گیا ہے دلائل سے کہ اللہ ہے، ایک ہے، اس کی یہ صفتیں۔ میں تو یونیورسٹی میں کئی مرتبہ خراب ہوتا تو کہتا ہوں بھائی آپ لوگ جتنا خدا کو سمجھ سکتے ہیں ہم مولوی کیسے سمجھ سکتے؟ آپ کی جو ہے کہ جو نا کلاس ہے اس میں جو آپ پڑھاتے ہیں علوم اگر صحیح سٹارٹ کریں تو آپ کا ہر علم دعائی دے رہا کہ خدا موجود ہے جس نے یہ پلاننگ کی ہے۔ اتنا برین، اتنا میتھمیٹکس خرچ ہوا کہ بغیر عقل کیا ہے، ہر شعبہ جو ہے کیمسٹری فزکس دعائی دے رہا کہ سوچا سمجھا ہوا، ہر چیز کے پیچھے پلاننگ ہے، یہ بغیر پلانر کے۔ اس پر کئی علماء نے مصر میں اللہ والکون لکھی، یہاں ڈاکٹر غلام جیلانی بڑھ چلو اس کی مرائیاں الگ ہیں، بعد میں توبہ کر گیا۔ 2 قرآن جو اس نے لکھی، میں آپ سب دوستوں سے کہوں گا کہ آج کے دن کا تحفہ سمجھیں 2 قرآن۔ اس نے کہا ایک قرآن کتاب کی شکل میں، ایک قرآن یہ پھیلا ہوا میرے اپنے اندر، میں بھی اللہ کی ایک آیت ہوں نشانی، یہ ساری کائنات زمین و آسمان۔ اللہ قرآن میں کیسے کہتا کہ دن اور رات کے آنے میں، بادلوں میں، بارشوں میں، اللہ آیات تلے اور جیسے قرآن کی آیتوں کا آیت کہتا، آیات کہتا کہ عقل مندوں کے لیے ان میں آیات، غور کرو پتہ چلے گا کہ یہ اپنے آپ ہو رہا، سورج باقاعدگی سے آتا ہے، راستہ مقرر ہے، اور جہان کو اتنے فائدے پہنچا رہا، اس سے کیا کچھ ہو رہا، یہ چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی کہ بالکل سوچی ہوئی اور ایک صانع اور مدبر کی یہ باتیں۔ تو بہت اعلیٰ کتاب ہے، پہاڑوں کا باب، سمندروں کا وہ آیتیں لے کر پھر سائنسی جو ہے نا تجربات آج تک کے وہ دیے، اور بڑے بڑے سائنسدانوں کے حوالے ہیں جو لیبارٹری رومز میں سجدوں میں گر گئے، جب آیا نا سامنے خردبین کے بے اختیار سجدے میں گر کے، او گاڈ گریٹ۔ تو جب تک یہ ایمان نہیں نہ پیدا ہوگی، سچی بات ہے، مسئلے جانا شروع کر مسواک یوں کرو سب بیکار بات نہیں۔ آپ ڈیکوریشن کرو رہا ہے، عمارت کی بنیادیں ختم ہو چکی، گھن لگ چکا، لوگ خدا رسول کے منکر ہو گئے، آخرت کے منکر ہو گئے، تم آخری باتیں کرتے ہو کہ یہ بند ہو یہ بند ہو، یہ سب ہو جائیں گی ٹھیک، ایک دن میں ہو جائیں گی، داڑیاں بھی آ جائیں گی سب کو، مگر پہلے ایمان پیدا کرو کہ لوگ مانیں کہ رسول سچا اور آخرت آنے والی۔ جی کریں سوال معاشرت، بس سوال جیسے محمد صاحب نے کہا نا یہ فقہ اور جو فرقوں کے نا ان کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان سے وبرکاتہ۔ دھیان چھوڑانی چاہیے۔ قرآن پاک میں ماشاء اللہ کافی جگہ پہ یہ آیا کہ مالدار لوگ جو غریب لوگ ہیں، حقدار مسکین ہیں جو مجبور ہیں، ان کو دیا جائے حصہ نکال کر، زکوٰۃ صدقہ خیرات، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے انعام ہے۔ اور لیکن اہل بیت کو کیوں اس کے روکا گیا کہ وہ صدقہ ان کے لیے حلال نہیں ہے، اس کی وجہ ہونی چاہیے۔ حافظ بہر صاحب کا سوال ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ ہدایت اللہ کے رسول نے بھی جو مساکین اور فقراء ہیں ان کی مدد کرو، مگر اہل بیت رسول نے ان کے لیے زکوٰۃ حرام کر دی گئی، بھائی اس کی حکمت پوچھتے ہیں۔ حکمت تو بالکل صاف اور واضح ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام اگر اہل بیت کے لیے یہ گنجائش رکھتے تو مسلمان جو عقیدت اور محبت حضور کے خاندان سے رکھتے ہیں اس سے یہ بھی خطرہ تھا کہ زیادہ لوگ ان کی طرف ہی بھاگتے کہ حضور کی اولاد کی خدمت کریں، اور دوسری طرف بہت بڑے تان کا موقع پیدا ہو جاتا، غیر مسلم کہتے یہ سارا فراڈ ہے، اس کا صدقات حضور نے صرف اپنی اولاد کے لیے گدی بنائی ہے کہ میری اولاد ایش کرتی رہے، اس لیے آپ نے یہ بالکل تان کا دروازہ بند کر کہ میری اولاد بھوکی مرے گی، تمہارے ہاتھ سے لے کر نہیں کھائے گی، کوئی امتی یا کوئی غیر مسلم نہیں کہہ سکے گا کہ یا رسول نے یہ تو یہ چکری چلایا ہوا تھا اپنی اولاد کے لیے یہ بندوبست کر گیا، نہیں، بالکل ختم کہہ دیا اگر یہ مالدار ہوں گے تو زکوٰۃ دیں گے، غریب ہوں گے تو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔
تمہارے ہاتھ سے کوئی نہیں، بلکہ اسی لیے کہ ان کے دلوں میں نفرت بیٹھے، ورنہ زکوٰۃ کے مال کو میل کیوں کہنا تھا؟ باقی لوگ لیتے ہیں ان کے میل نہیں، اپنی اولاد کو کہا کہ اگر لوگے تو میں ایسا ہی سمجھو جیسے لوگوں کے ہاتھوں کی میل تم نے کھائی۔ یہ نفرت پیدا کی ان کے دلوں میں کہ یہ کام نہ کر۔ اسی لیے حافظ صاحب ہم پڑھتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام ہے، بعد میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سفر کرتے تھے نا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے کہ ہم حضور کے خاندان، کسی مسافر کو علم نہیں ہوتا تھا کہ یہ لوگ اس وجہ سے اگر ہماری خدمت کریں گے تو یہ بھی کسی باطن کے لیے بہانہ بن جائے گا کہ رسول اللہ کی اولاد یار حضور کے نام کو اصلاح کر رہی۔ آپ خدمت کرتے تھے، ساتھیوں کو کھلاتے تھے، ان سے کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ اس لیے جیسے عمر ابو نصر نے کہا نا، بات تو وہی ہے، یہ امت پہچانے نہ پہچانے کہ اہل بیت کی مثال بیابان میں اگے ہوئے درخت ہے، جس پر دھوپ پڑتی ہے وہ جلتا رہتا ہے مگر لوگ اس کے سائے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اولاد رسول نے حضور کے بعد جو دکھ سہے نا، اور جس طرح برا سلوک ان کے ساتھ امت نے کیا، وہ ایسی داستان ہے کہ اس پر جتنا ہم افسوس کریں کم ہے۔ نیک سلوک نہیں ہوا، حضور کا جو احسان تھا اس کا بدلہ جو نا بہت برا دیا گیا۔ یہی پھر حضرت عقیل کی بچی نے جب قافلہ امام حسین ان کا لوٹا پٹایا تو اس نے کہا کہ اگر رسول اللہ نے قیامت کے دن کہا کہ میری جو تبلیغ تھی اس کا بدلہ یہ تھا کہ میری اولاد میں سے کچھ جو قتل کر دیے گئے اور کچھ شہروں میں قیدی کر کے پھرائے گئے، یہ ہے بدلہ دیا تم نے میرا۔ مگر اہل بیت میں سے جو صحیح لوگ ہیں نا، آپ ان کی تاریخ پڑھیں، ہلیت الاولیاء صفت، کبھی انہوں نے ایک پیسے کا فائدہ لیا۔ اب جو ٹھگ ہیں نا کہ میراثی ہیں اور ایسے لوگ سید بن جاتے ہیں، وہ ہیں جو لوٹتے ہیں لوگوں کو اور گدیاں بنائی ہوئی ہیں، ان کا حال وہی ہے جو باغی مرید کا اقبال نے لکھا نا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن۔ یہ کوئی سید نہیں ہے۔ سید ہوتا ایسا نہ ہوتا، سید خود بھوکے رہتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام جا رہے تھے، مدینہ شریف کا ایک باغ تھا، دوپہر کے وقت وہاں ایک آدمی نا مزدور تھا مالک کا، وہ غلام کام کر کے تھکا ہوا بیٹھا روٹی کھا رہا تھا دوپہر کے۔ اب اس کے پاس ایک کتا بھی بیٹھا تھا، وہ اتنا اچھا تھا غلام حبشی کہ ایک لقمہ منہ میں ڈالتا، ایک کتے کی طرف پھینک دیتا۔ امام حسن علیہ السلام کو اس کی یہ ادا بہت پسند ہے کہ یار تھوڑی بہت روٹی دے دیتا، یہ برابر دے رہا۔ آپ نے بعد میں اس میں پوچھا کہ تو یار ایسا کر رہا تھا؟ اس نے کہا امام یہ کتا میری طرف دیکھ رہا تھا، جب میں کھاتا تھا نا وہ بھی میری طرف دیکھ، مجھے شرم آتی تھی کہ میں کھاتا رہوں اور خدا کی ایک مخلوق ترستی رہے، میں یہ کر نہیں سکا۔ آپ نے فرمایا کس کا غلام ہے؟ اس نے کہا سعید بن العاص کا۔ آپ اسی وقت گئے، سعید سے اس کو خریدا، باغ بھی خریدا، اور واپس آ کر کہا کہ میں نے خرید لیا تجھے، اب تو میرا غلام ہے، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا اور یہ باغ بھی اب میری ملکیت ہے، میں نے یہ باغ بھی تجھ کو عطا کیا۔ اس لیے رسول اللہ کا خاندان جو تھا نا اس کو امت نے پہچانا نہیں۔ کیا کریں، یہ باتیں بحث میں الجھ گئیں، کوئی شیعہ بن گیا کوئی سنی۔ اب شیعہ سنی سے ایک بات نکل گئی، اب تو کراچی میں ایک گروہ ہے نا پورا ناسوی، لکھتے ہیں ناسوی بھائیوں کے لیے، ناسوی وہی نام مراد گروہ ہے جو پہلے سے اسلام میں پتہ کہ دشمنان اہل بیت، جن کا مذہب ہے کہ اہل بیت سے دشمنی کرنا دین ہے، علی کو برا کہیں، حسین کو قرآنیاں لکھتے ہیں کہ حسین باغی تھا، علی جو ہے وہ بھی جھوٹا تھا۔ یہ گروہ بن گیا۔ آپ اگر چاہیں نا پورا کرتون آ جائے گا، آپ لکھ دیں اپنا پتہ، وہ بھیج دیں گے آپ کا خیر خواہ بھائی، یہ لکھتے ہیں نام، کبھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا والد تھا، کبھی لکھ دیتے ہیں یزید جو ہے یہ رحمۃ اللہ، ایسی چیزیں چھیڑتے ہیں کہ مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو اس لیے اہل بیت کی بات آ گئی۔ آپ سب اللہ کے رسول نے یہ کر کے بڑا اثار کیا کہ بالکل کہہ دیا کہ میری اولاد جو ہے نا یہ نہیں لوگوں کے ہاتھ سے لے کر کھائے گی، دے گی ضرور۔ اللہ اکبر۔ جی آپ نے ابھی لفظ استعمال کیا امام باقر علیہ السلام یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام ابو بکر علیہ السلام یا امام عمر علیہ السلام مسلمان کیوں نہیں بولتے؟ نہیں بالکل وہ بھی امام ہے اور ان پر بھی علیہ السلام جاتا ہمارے مسلمان علماء بولنا استعمال چاہیے۔ نہیں۔ آپ اگر ملیں گے نا تو میں مجمع الزوائد جو امام حسمی رحمۃ اللہ علیہ کی ابن حجر کے استاد ہیں، بالکل ابو بکر علیہ السلام عمر علیہ السلام کوئی بات نہیں۔ اب میں اور آپ ملتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ نماز میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد۔ یہ صرف ایک شوشہ بنا لیا ہے کہ علیہ السلام صرف نبیوں کو کہتے ہیں، بالکل اس کی دین میں کوئی بنیاد نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے چھوٹے سے بچے تھے، 18 ماہ کے فوت ہوئے، صحیح بخاری کے متن میں ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت فاطمہ کا جہاں جہاں نام آیا فاطمہ علیہ السلام۔ ام کلثوم آپ کی بچی تھی، اس کا آیا کہ اس نے یہ لباس پہنا ہوا تھا، ام کلثوم علیہ السلام۔ اس لیے میرے بھائی ان چیزوں سے جان چھڑائیں،
یہ جو ملا حضرات ہیں نا مسجد میں بیٹھے انہوں نے یہ فطور ڈالا ہو، کوئی بات نہیں، یہ بالکل اچھی بات ہے۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں۔ اب ہر مولوی لکھتا مریم علیہ السلام، وہ مریم کو تم علیہ السلام کہہ سکتے، تم ان کی مائیں جو ہیں یہ اہل بیت میں سے جو چوٹی ان کو کیوں نہیں سکی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں علیہ السلام ہے، ہاجرہ علیہ السلام ہے، تو یہاں علیہ السلام بند ہو گیا؟ کوئی نہیں، بات وہ ہونی چاہیے جس میں کوئی جان ہو۔ یہ شرارت کی بات کچھ نہیں ان کی۔ جی نیکسٹ کوئی ابن تیمیہ جیسے اور دوسرے سب کے دکھائیں گے، سب ان کو جب اہل بیت کا ذکر آتا ہے نا میرے بھائی، کبھی میرا موقع ملے آئیں علیہ السلام ہی علامت بن گئی کہ رسول اللہ کے خاندان کے عالم میں۔ جی کون ساتھی سوال کرنا چاہیے؟ جی بسم اللہ۔ آج کل ایک جو چیز بہت زیادہ کنفیوژن پیدا کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ پیپسی میں سور کا گوشت ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو پرفیومز وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں ان میں الکوہول شامل ہوتی ہے۔ بہت ساری جگہوں پر یہ سننا اور یہ پڑا کہ ان کا استعمال ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ہر جگہ پہ یہ چیزیں استعمال بھی ہو رہی ہیں، اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ یہ بات جو ہے نا کہ ان میں سور کی چربی، یہ تو آپ لوگوں کی تحقیق میں تو ایک مسجد کا مولوی ہونا حجرے میں بیٹھا، مجھے کیا پتہ ہے اس میں کیا چیزیں بڑی۔ یہ لوگ کاروباری جو اگر واقعی تحقیق انہوں نے کی اور پتہ چلا کہ اس میں یہ چیزیں شامل ہیں تو پھر ہم یہی فتویٰ دیں گے کہ جب حرام اس میں شامل ہے تو کیوں استعمال کیا جائے سور کی چربی۔ باقی جو الکوہل کی بات ہے نا یہ کوئی ایسی بات نہیں، الکوہل اگر علانیہ بھی ہو اور شراب بھی ہو تو اس سے وہ پرفیوم حرام نہیں ہوتی۔ آپ یہ مسئلہ ذہن میں بٹھائیں، ڈاکٹر حضرات کی ضرورت کی بات ہے، ہر وقت وہ آپریشن وغیرہ کرتے ہیں، شراب بھی ہوتی دوسرے اسپرٹ وغیرہ، یہ حرام ہے، نجس نہیں ہے۔ ان کو جو کہتے ہیں ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ بڑے بڑے نیک علماء بحثیں کر گئے کہ بھائی ناپاک ہونے کی دلیل دو نا، حرام جو ہے کہ کھانے کی اجازت نہیں، ہم افیون نہیں کھا سکتے، منع نشہ، مگر وہ جیب میں اگر ہو تو ناپاک تو نہیں۔ اس لیے ناپاک جو شراب کو کہتا ہے نا کہ یہ نجس ہے، اس کے ذمہ دلیل ہے نہیں، نجس نہیں، یہ چیزیں استعمال کریں، کپڑے کو رکھ دیں بدن پر، آپ اسی طرح نماز پڑھ لیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھیں نا، یہ خون بھی جو ہے، خون صرف کھانا حرام ہے، ورنہ اگر آپ کے خون لگا ہوا یا آپ کے لباس پر بھی آپریشن وغیرہ میں انہوں نے جانور ذبح کیا، اس کو بنا رہے تھے تو جانور کی آلائش اور خون ان کے پیٹ پر لگا ہوا تھا، اسی حال میں انہوں نے نماز پڑھی۔ ناپاک صرف ایک خون ہے جو حیض اور نفاس کا ہے، وہ عورت کا جو اس کو حضور نے منع کہا خوب دھوئے اور رگڑ رگڑ کر دھوئے۔ باقی جو ہے نا وہ حرام ہے، حرام کی کیٹیگری الگ رکھیں، نجس کی الگ رکھیں۔ نجس کے آگے یہ پلید ہے، اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ جو نا حرام تو بہت چیزیں، بھنگ کے پتے ہیں جیب میں، پتے ہونے کی وجہ سے نباتات وہ پاکی ہیں، رگڑ کر پئیں گے حرام ہو جائیں۔ تو الکوہل کی بات کوئی نہیں، پرفیوم آپ کھلے دل سے استعمال کریں، اور آپ حضرات اپنے پیشے میں ڈاکٹر اگر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی شراب وغیرہ کوئی نہیں، بات پینی حرام۔ یہ آپ کے خطبات جلد اول میں آپ نے لکھا ہے دعا کے بارے میں، دعا میں انبیاء اور بزرگوں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، اگر آپ بزرگوں کا واسطہ دیں گے کیا وحدانیت پہ زیادہ نہیں پڑے گی؟ بالکل میں یہی کہتا ہوں، میرا اس بارے میں نا عام جو ہے نا اہل حدیث آج کل کے، پہلے نہیں، پہلے جو تھے سارے واسطہ دیتے رہے، نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، سب مانتے تھے کہ یہ واسطے کی کوئی بات نہیں۔ اب کچھ تشدد کر رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک نہیں۔ وحدانیت کو نقصان اس صورت میں پہنچتا اگر ہم ان سے مانگنا شروع کر دیں کہ یا رسول اللہ آپ کچھ دیں، یا کسی بزرگ سے کہ آپ میرا یہ کام کریں، یہ وحدانیت کے خلاف ہے۔ اگر آپ اس سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں زندگی میں، یہ اس کو سب مانتے ہیں، اب وہ واسطہ ہی نا کہ آپ نے ڈائریکٹ دعا نہیں کی، حضور سے کہا یا کسی اور نے ایک آدمی سے کہا میرے لیے دعا کر لیں۔ اب توحید میں کیا خلل پڑا؟ توحید کے خلل کی بجائے پتہ چلا کہ یہ بھی میری طرح محتاج ہے، اگر دے سکتا تو میں ایسے کہتا دے نہیں سکتا، یہ بھی درخواست ہی کر سکتا، میری سفارش کر سکتا۔ اسی طرح یہ جو ہے نا کہ ہم واسطہ دیتے ہیں، اس میں دعا بھی نہیں کراتے کہ ہم کہیں کہ دعا کریں، اس کا تو موقع نہیں ہمارے سامنے نہیں، یہ تعلق ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ سارے علماء مانتے ہیں کہ جب دعا کریں پہلے اللہ کی حمد کریں، پھر اللہ کے رسول پر درود بھیجیں، پھر دعا کریں۔ آپ کی بات جو ہے اس کا تو تقاضا کہ درود شریف درمیان میں کیوں پھنسا دیا گیا؟ اللہ کی حمد کرتے مانگ لیتے، یہ درود کیوں؟ یہی تو بتانے کے لیے ہے کہ اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اگر تم رسول اللہ کو نہیں مانتے، تمہارا تعلق صرف رسول کی وساطت سے ہے۔ اس کا ذکر کرو گے تو دعا سنوں گا، ورنہ میں نہیں سنوں گا۔ حضور سے مانگیں، یہ بھی گمراہی ہے، اور آپ کا ذکر حذف کرنا چاہے یہ بھی غلط بات ہے۔
یہ ہونا چاہیے جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں، اس کا توحید کسی سے کوئی ٹکراؤ نہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی ہے آخر تیرے محبوب کی امت۔ یہ اللہ سے واسطہ ہے، ترلا ہے کہ تیرے نبی کو مانتے، اس میں شرک کہاں سے آئے؟ یہ تو جیسے آپ درود کرتے ہیں نا، اب لفظی چکر ہے کہ درود پڑھواتے ہیں، بات یہی ہے کہ وہ واسطہ ہی ہے نا کہ حضور کا تعلق آپ پیش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو مانتے۔ اور یہ واسطہ میرے بھائی اتنی اونچی چیز ہوتا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا جب زمانہ حکومت تھا، ان کے بھتیجے تھے بڑے بھائی جعفر کے بیٹے عبداللہ، حبشہ میں پیدا ہوئے تھے، حضرت زینب کے خاوند تھے۔ کئی مرتبہ وہ چچا جی سے کہتے کہ یہ میرا کام کرے، آپ اگر نہ مانتے، آخری جو ہتھیار تھا ان کے پاس وہ پھر کہہ دیتے بحق جعفر، مجھے نہ دیکھیں اپنے بھائی جعفر کو دیکھیں، میں جعفر کا بیٹا ہوں۔ اسی وقت حضرت علی سر جھکا، ہاں بھائی تو نے میرے بڑے بھائی کا یار حوالہ دیا، ٹھیک ہے، میں اب ان کی روح کو کیسے ناراض کر سکتا ہوں؟ اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ میں اللہ تیرے حافظ محمد لکھوی اتنے بڑے حدیث عالم تھے جی، محمد الدین لکھوی وغیرہ انہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہے بحرمت نبیاں ولیاں دے مراد الہی، اس میں شرک نہ ہرگز کوئی، نہ کچھ اور تباہی، کوئی خرابی نہیں اس میں، نہ کوئی شرک ہے۔ یہ تو محبت جب آپ کہتے ہیں کہ عمل کا واسطہ دے سکتا ہے، یہ سارے اہل حدیث مولوی کے عمل کا، بھائی آپ نے تھوڑی سی نماز پڑھی، میں نے نماز پڑھی، میرا بھائی سارے عملوں سے بڑا عمل جو ہے کہ اللہ کے رسول کو ماننا ہے، ان سے محبت کرنا، اس کا واسطہ نہیں دے سکتا۔ نمازوں روزوں کو روتے ہیں شاید وہ قبول بھی ہوں یا نہ، اور سب سے پہلے اگر کہیں کہ اللہ ہم جو کچھ میں ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، یہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ ہم ایمان لائے ہیں اس لیے ہمارے گناہ بخش، فائد تفریح گناہ کیوں بخش، سفارش کیا، ایمان میں کیا، اللہ کو ماننا، اس کے رسول کو ماننا، اس کی سارے واسطے آ گئے، لفظ کا چکر نہ چلائیں، سب واسطے اس میں آ گئے کہ ہم ان سب چیزوں کو ماننے والے ہیں۔ ہماری دعا سن، جو مانگتے ہیں نا ان سے یہ بیوقوفی، ڈائریکٹ کہتے ہیں اللہ کے رسول دے، یہ نہیں۔ یہاں تو ایک میں بات کہوں گا، بظاہر وہ بڑی سخت معلوم ہوگی، مولوی محمد حسین صاحب سے جب ہم ملنے گئے شیعہ عالم ہے، مگر موحد آدمی ہے، یہ بھی اس سے ناراض ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ وہابیت پھیلا رہا۔ وہ غریب روتا ہے یار، توحید ائمہ اہل بیت نے سکھائی، تم نے شرک شروع کر دیا، اور میں صحیح کہتا ہوں، پڑھے لکھے سنتے ہیں اس میں۔ تو وہاں گئے مولوی صاحب تھے، اب وہاں سوال کیا ہے ایک عالم نے کہ جب قبر پر جائے اللہ کے رسول علیہ السلام کی قبر پاک پر یا ائمہ کی قبروں پر تو کیا کرے؟ انہوں نے بڑی ایک پتے کی بات کی، ہم راستے میں کہتے ہیں یار اخیر کر دیے، اس نے کہا وہاں کچھ دینے جانا ہے، لینے نہیں جانا، جو لینے جائے گا شرک میں ڈوب جائے گا۔ وہ لینے کا وقت گیا، جب زندہ تھے اس وقت دعائیں، اب دینے جانا کہ ان کے لیے بخشش مانگنی ہے، ان پر سلام کہنا، پتے کی بات، اللہ کے رسول نے جو کچھ سکھایا سلام سکھایا کہ ان پر سلام پڑھو، یہ کہیں نہیں سکھایا کہ ان سے دعائیں اب کراؤ۔ تو یہ واسطہ جو ہے نا، اس کو آپ سمجھیں یہ صرف اللہ کے رسول پر جو ہمارا ایمان ہے، حضور کی جو اطاعت کرتے ہیں، حضور سے جو محبت کرتے ہیں، لفظ چھوٹا سا ہوتا ہے وہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کے واسطے تو مطلب ہوتا ہے اللہ جس کو تو نے رسول بنا کر بھیجا، ہم نے اس کو مانا ہے، اس کے فرما بردار ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہماری دعا سن۔ اب یہ واسطہ کام نہیں دے گا تو اور واسطہ کون سا دے گا؟ جی السلام علیکم وعلیکم۔ مولانا، یہ دفتروں میں یا کہیں بھی جا کے ہم جب کسی سے کوئی بات کرتے ہیں اسلام کے بارے میں یا پاکستان کے بارے میں، تو لوگوں کا عموماً یہی خیال ہوتا ہے کہ علماء درسوں میں اور مساجد میں کامیاب ہیں، باہر کچھ نہیں ہے، اور جو اب تک پاکستان کی تاریخ پچھلے 60 سال میں ہے وہ کہتے ہیں پاکستان آگے بھی ٹوٹ گیا ہے، تو آگے بھی اب کوئی پتہ نہیں یہ ٹوٹ ہی جائے۔ تو لوگ نہایت، خاص کر نوجوان، نہایت مایوسی کا شکار ہیں۔ تو اس سلسلے میں کیا ان کو کیا بات ان کو ترغیب دی جائے اور کیا بات کی جائے ان کے ساتھ؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ جب لوگوں نے وہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ ذہنوں میں جمائے رکھنے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ اب کورس سے بھی نکالتے جا رہے ہیں، اور کوئی کام ایسا نہیں کیا جس سے نئی نسل کو پاکستان سے محبت ہو، تو نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ جو دشمن ہیں باقی باہر کی جو ایجنسیاں، وہ بھی ملک میں بھی جو غدار ہیں، ناچنے گانے والے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ بدماشیاں پھیلیں، وہ تو بیٹا یہی کہیں گے کہ پاکستان کی کیا ضرورت رہنے۔ میں نے جو شروع میں بات کہی کہ جو دین کو مانتا نا، میری اس بات کو پلے باندھے کہ یہ پاکستان کوئی یہ سیاسی معاشی مسئلہ نہیں، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور کتاب اللہ کو آخری کتاب ماننے کا لازمی تقاضا ہے کہ مسلمان اپنا آزاد علاقہ جو ہے رکھیں، ورنہ وہ اللہ کے قانون پر کہاں کر عمل کریں، کافر کریں نہیں۔ اور یہ تو اللہ نے عقل دی، محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو تو بچ گئے،
ورنہ متحدہ قومی وطنیت جو تھی وہ اتنی بڑی سزائے موت تھی ہمارے لیے کہ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں لوگوں کو دینی چاہیے. آج کے دن کے لیے تو تحفہ ہونی چاہیے کہ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش. یہ مولانا ابھی پاکستان کا نام بھی نہیں ان لوگوں نے لکھا تھا, اس وقت لکھنے شروع کی جب ہم نے دیکھا اتنے بڑے بڑے علماء حسین احمد اور یہ ابو الکلام بہ گئے, کہتے ہیں یہ آزادی کی جنگ ہے مسلمان کے پیچھے. مولانا نے کہا یہ آزادی کی جنگ ہے, یہ موت کا سرٹیفکیٹ ہے. اگر ہندو کے ساتھ مل کر آزادی لی, اب تو انگریز کا سایہ اس وقت نہیں معاف کرتے, پھر کیا بنے گے. اس وقت سن 37 میں جب انگریز نے بیٹا صرف آزمائشی طور پر دی آزادی کے صوبوں میں اپنی حکومتیں بنا لو, زیادہ صوبوں میں کانگریس کی بنی, اس وقت یہ ہندو ننگا ہو گیا. اگر کچھ پردہ رکھ دیتے نا تو شاید پاکستان نہ بنتا. خبیثوں نے اسی وقت سارے صوبوں میں ہندو نظام تعلیم, ہندوؤں کے دیوتاؤں کی کہانیاں, بندے ماترم کے گیت, ان کو جھنڈیوں سلامی, کفر اور شرک پھیلانا شروع کر دیا, مسلمانوں کے گلے کا. مولانا کا یہ آزادی, ابھی انگریز گیا نہیں, اب حال ہے. تو جب یہ حال ہوں گے پھر کیا ہوگا. حوالے دے دے ایک ایک صفحہ صدر. مولانا نے اتنا بڑا اخبارات رسالے, انہوں نے کہا یہ یار تم بیوقوف بناتے ہو ابو الکلام کہ مسلمان آزادی میں نہیں, آزادی ہو تو اس میں شریک ہونا. یہ آزادی کی جنگ نہیں, یہ بربادی. اپنا الگ مسلمانوں کا علاقہ ہونا چاہیے. اب اس احسان کا بدلہ یہ رہتے ہیں کہ مودودی پاکستان کا مخالف, ایسے ظالم ہیں ناشکرے, ان کے پلے کوئی دلیل نہیں تھی. قائد اعظم دوسرے کیا سمجھا سکتے تھے کہ اسلام کی روشنی میں ہمیں آزادی کیوں چاہیے. دو حصے مولانا نے, مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش. وقت کے حالات بھی سامنے کیے شیشہ, اور دوسری طرف اسلام بھی پیش کیا کہ مسلمان جو اس کے اغراض و مقاصد کو نہیں, توحید اس کو تنگ کرتی ہے کہ جس خدا کو مانتا اس کا قانون معطل ہے. اور تیسرا حصہ مسلم لیگ کے بارے میں لکھا جس پر یہ ناراض ہیں. انہوں نے کہا شکر ہے کانگریس کے فریب سے تو مسلمان میری تحریر سے بچ گئے, نہ ابو الکلام کی سنتا نہ حسین احمد مدنی کی, مگر یہ مسلم لیگ کی تحریک جو ہے نا کہ 4 آنے کے ممبر بنتے جاؤ, بے شک نماز نہ پڑھو, زکوٰۃ نہ دو, اس سے بھی اسلامی حکومت نہیں بن سکتی. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارا آزاد علاقہ ہونا چاہیے, مگر یہ لوگ ابو بکر عمر علی عثمان بنیں گے جو نماز تک نہیں پڑھی, اگر بے دین کی نہیں جانتے. اس کے لیے جماعت ایسی ہی بننی چاہیے جو پہلے سے تیاری کرے, ابھی سے دین. مگر وہ قائد اعظم سے جب قمر الدین صاحب ملے, سیکٹری تھے جماعت اسلامی, انہوں نے کہا بالکل جو مودودی کہہ رہا بات اصول کی گئی کہ آدمی تیار ہوں گے تو کرسیوں پر بیٹھ کر اسلام, مگر وقت تھوڑا رہ گیا. گورنمنٹ برطانیہ کی کمر ٹوٹ گئی ہے, جنگ نے اس کو ختم کر دیا, وہ چھوڑ رہا ملک ہیں. اس لیے اب اس لمبے کام میں ہم لگ جائیں نا تو جو مال غنیمت سے حصہ جو لینا نا اس میں خلل پڑے, مجھے یہ کام کرنے دیں. مولانا اس کام میں لگ گیا. مولانا نے کبھی پھر مخالف لفظ نہیں کہا, بلکہ سراج کے لوگوں نے ریفرینڈم پوچھا, کہا پاکستان کے حق میں ووٹ دو. یہ اس میں لگ گیا پھر بیٹا کہ جماعت تیار ہو لوگ, تو بعد میں بھی یہ کام ہوتا نا, ایسے مدارس ہوتے, ایسے کارج ہوتے. اب ہوا یہی غضب ہو گیا کہ جہاں بھی ہوا نا اور سب کچھ ہوا. یہ تعلیمی نظام کے بارے میں کوئی دینی تحریک کچھ نہیں کرتی. اگر کچھ دار ارکم وغیرہ بنے ہوئی نا, وہ بھی زیادہ بعد میں پتہ چل گیا کہ بس کمرشل ہی ہیں, فیسیں زیادہ, اور وہی نظام تعلیم صرف قرآن جی حفظ زیادہ کراتے ہیں. یہ نہیں بات. نظام تعلیم جو اس میں بنیادی تبدیلی جو ندوۃ العلماء میں مودودی صاحب نے کہا تھا اسلام کا نظام تعلیم وہ ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے, اس طرح کی آئے گی نا ٹیم. ایسا مدرسہ قائم ہو کہ وہیں سے ابو حنیفہ بخاری بن کر نکلے, اور وہاں سے ہی وہ کمانڈر اور کمشنر سارے بن کر نکلے, اور وہ علم بھی نئے سرے سے مرتب. یہ کیمسٹری فزکس نہ پڑھائی جائے, یہ تو دیریوں نے لکھی, اس میں کہیں خدا نظر نہیں آتا, دنیا آٹومیٹک بنی ہے, چلتی نظر آ رہی. مسلمان کے نقطہ نظر سے لکھا جائے, جو سائنس میں فیکٹس ہیں الگ کیے جائیں, جو تھیوریاں ان کو اٹھا کر دیوار پر مارا جائے کہ یہ تو گپیں ہیں, کس نے دیکھا بندر سے بن رہے, یہ تھیوری ہے, کسی نے مشاہدہ نہیں کیا. یہ بگ بینگ تھیوری ایسا شاید ہوا, اور ان کے شاید بھی جین بن گئے, ایمان بالغیب لے جائے. مولانا کہتے جو فیکٹس ہیں نا بالکل آ گئے لیبارٹری, اس کو دین نہیں جٹلاتا, مگر ان کو بنیاد بنا کر پھر سٹارٹ یہاں سے کرو کہ یہ اپنے آپ نہیں بنے. ایک حکیم مردانہ نے سوچا ہے, اس طرح ہر چیز میں حکمت ہے. لوگوں کی ضروریات کا لحاظ ربوبیت ہے کہ خلق خدا کو ضرورت پڑے گی. وہ ہے چیز جو نیا سلیبس لوگ لکھیں, نئے استاد آئیں جو دین پر ایمان رکھتے ہوں, عمل بھی کرتے ہوں. پھر تیاری ہو کہ صرف پرچے نہیں دینے, لڑکوں کی تربیت کرنی. یہ 60-70 سال میں ہو جاتا نا, جماعت اسلامی کر لیتی,
نہ مولوی صاحب نے ادھر قلم اٹھایا، نہ کسی اور نے اٹھایا، اس لیے کام نہیں ہوا۔ بچہ صاحب کہتا ہوں، اب باتیں ہیں، بس ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اس لیے بنا تھا، اس کے لیے کام تو ہوا ہی کوئی۔ اب دینی طبقے کا حال یہ درس دیتے ہیں، بعد میں دعا کرتے ہیں، غضب خدا کا کئی مرتبہ دعا میں اپنے خلاف بد دعا کرتے جاتے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، ناظم بنے ہوئے ان بیچاروں کو کیا پتہ کیا یہ دعا کر۔ تو اس لیے پہلے دین خود تو سیکھیں، پھر لوگوں کو سکھائیں۔ زوردار تحریک اس بارے میں ہونی چاہیے، اور نظام تعلیم کی اسی لیے کافر بھی پیچھے نظام تعلیم کے پڑے۔ اب امریکہ نے دباؤ ڈالا کہ مدرسوں میں بھی کمپیوٹر لے آؤ، سائنس لے آؤ، جغرافیہ لے آؤ۔ اب دیکھیں کہ قرآن حدیث کے علوم جو ہیں وہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ جو آدمی وہ کتابیں دیکھتا ساری عمر پڑھے وہی نہیں پڑھ سکتا، اس کے پاس وقت ہے کہ وہ میتھمیٹکس پڑھتا پھر۔ صرف بدماشی ہے کہ ان کو ادھر ہٹانے کے لیے ان فساد ہو، یہ کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، قرآن حدیث سے غافل ہو جائیں گے، اور ساتھ چاٹ پڑ جائے گی کہ نوکری ملنی ہے۔ ہاں، اس لیے پھر رہے ہیں سفیر بھی اور سارے دینی مدارس ہیں، اور یہ خوش ہوتے ہیں پیر کرم شاہ کا مدرسہ دوسرا کہ ہمارے بارے میں امریکی سفیر نے کہا کہ یہاں نہیں دہشت گرد بنتے، ان سے سرٹیفکیٹ لیتے ہیں۔ توبہ توبہ، حالت یہ ہو گئی کہ کافروں کو خوشنودی مطلوب ہو گئی۔